پروگرام شارع دستور میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات کر رہے ہیں افغانستان میں تیزی سے بدلتی صورتحال کی. اسٹوڈیو میں طاہر خان صاحب، ویڈیو لنک پہ میجر جنرل ریٹائر اعجاز امان صاحب اور فارمر امبیسڈر ایاز وزیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طاہر خان صاحب، وقفے سے پہلے ایاز صاحب بات کر رہے تھے کہ 600 ٹروپس رہ جائیں گے، امریکہ جو ہے وہ جائے گا نہیں اس طریقے سے بلکہ اپنا انفلوئنس رکھے گا. لیکن اس سے پہلے کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے؟ طالبان نے جو 90s میں کیا اور جیسے حکومت قائم کی، کیا وہ دوبارہ وہی کچھ کرنے جا رہے ہیں اور افغانستان ایک دفعہ پھر آپ کے خیال میں طالبان کے تسلط میں جاتا نظر آ رہا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. تشویش تو اسی طرح ہے، اور کچھ طالبان کے بیانات جو آئے ہیں، مثلا 2 دن پہلے جو طالبان کے نائب امیر ہے سراج الدین حقانی، ان کا ایک آڈیو میسج آیا ہے، پیغام آیا ہے اپنے ملٹری کمانڈرز کو، جو میں نے سنا ہے، آج دوبارہ سنا ہے، 3 مرتبہ سنا کہ ذرا معلوم ہو جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو انہوں نے تو اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ جس ضلع میں آپ گئے ہیں وہاں پہ آپ اپنا نظام قائم کریں، دفاع کا بھی اور انتظامی بھی اور انٹیلیجنس کا بھی، سب کچھ. تو اس بیان سے بھی تھوڑا سا جو تشویش یا جو بھی آپ کی سوچ ہے، سوال ہے. اور کچھ 2 ہفتے پہلے طالبان کے ایک بڑے اہم لیڈر ہے، سابق وزیر ہے امیر خان متقی، اس کا بھی اسی طرح ایک آواز میں میسیج آیا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ دعویٰ کیا تھا کہ 70% ہمارے پاس ہے، اور جو بقیہ 30 ہے ان کو بھی بس جلدی ہمارے اس میں آ جائے گا اور یہ امن ہو جائے گا، اور بس کچھ. ان بیانات سے تھوڑی سی وہ ایک تشویش بڑھ رہی ہے. لیکن جس طرح آپ نے وزیر اعظم کا بیان کا حوالہ دیا، دنیا اس کو تسلیم نہیں کرے گی. اور آپ کو یاد ہوگا جب مارچ میں جو ایکسٹینڈڈ ٹرائیکا ہے، روس، چین، امریکہ اور پاکستان اس میں شامل ہے، ان کا جو بیان آیا تھا تو اس میں اسلامی امارات کی مخالفت کی گئی تھی. طالبان اس وقت وہ موجود تھے روس میں جب یہ بیان آیا. تو دنیا نے طالبان کو ایک میسج دیا ہے. وزیر اعظم کا یہ جو بیان ہے یہ سوچ سمجھ کر کے دیا گیا ہے اور ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. لیکن اب یہ ہمارے لیے جو چیلنج ہے پاکستان کے لیے کہ باوجود اس کے کہ وزیر اعظم نے بالکل صاف کہہ دیا کہ ہم جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے، کیونکہ وزیر اعظم سے یہی مطلب ہے کہ انتخاب کے ذریعے جو وہاں پر آئے گا، تو ایک طالبان کو یہ میسج بھی ہے، کیونکہ طالبان کا تو انتخابات سے تھوڑا سا وہ اس سے ایگری نہیں ہے، اس سسٹم سے، اس نظام سے. تو میرے خیال میں تشویش تو ہے لیکن طالبان کو اب سمجھنا پڑے گا. یہ جو پاکستان بار بار طالبان کو سمجھاتا ہے، اس میں یہ بات یہی ہوتی ہے کہ آپ کو دنیا نے سیاسی طور پہ تسلیم کیا ہے، امریکہ نے آپ سے معاہدہ کر لیا ہے، چین آپ کو تسلیم کرتا ہے، روس آپ کو تسلیم کرتا ہے، سنٹرل ایشیا آپ کو اور جب دوحہ معاہدے کو کچھ دن بعد سلامتی کونسل نے اس کو انڈورس کیا. اچھا، ایک سوال ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کیا طالبان کے ذہن میں ایسا کوئی خدشہ ہے کہ وہ کبھی ایک سیاسی جماعت کے طور پر تو سامنے نہیں آئے کہ اگر وہ کسی فارمولے پر اگری کریں گے، باقاعدہ طور پر ایک سیاسی جماعت کے طور پہ الیکشن میں جائیں گے، تو لوگ ان کے ماضی کو دیکھتے ہوئے ان کو ووٹ نہیں دیں گے، تسلیم نہیں کریں گے؟ کیا ان کو یہ خوف ہے؟ طالبان کے لیے بڑا چیلنج ہے. اکثر بات ہوتی ہے طالبان تو ان کی جو 20 سالہ مزاحمت کہیں، وہ ان کو جہاد کہتے ہیں، کوئی اس کو کیا نام دیتے ہیں، تو اس کو افغانستان کے لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں اس مزاحمت کو. اگر جنگ میں سویلین کیجولٹی نہ ہوتی، اگر عام افغان کو نقصان نہیں ہوتا، تو پھر اس مزاحمت کو ضرور لوگ اس کو رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. طالبان کے لیے بھی موقع ہے کہ اس بنیاد، کیونکہ معاہدہ تو ہو گیا ہے نا، اور جس طرح آپ نے کہا اور ایاز صاحب نے بھی کہا، جنرل صاحب نے بھی کہا کہ امریکی تو اب جا رہے ہیں. تو اگر وہ جا رہے ہیں اور آپ کے معاہدے کی بنیاد پہ جا رہے ہیں، تو معاہدے میں یہ ہے کہ جو جنگ بندی ہے اور بین الافغانی مذاکرات، یہ 4 بنیادی نکات ہیں معاہدے کے. انخلا ہے اور طالبان کی گارنٹی ہے کہ استعمال نہیں ہوگا ان کی زمین افغانستان کی. بالکل. وہ تو 2 امریکہ اور طالبان کے درمیان ہے. 2 پھر افغانوں کو چھوڑے ہیں. اب طالبان بار بار کہتے ہیں کہ جنگ بندی بین الافغانی مذاکرات میں، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بین الافغانی مذاکرات کا 10واں مہینہ شروع ہے، 12 سپٹمبر کو شروع ہوئے، 9 مہینے گزر گئے. اگر 10 مہینے میں دونوں فریق کسی ایک چیز پہ بھی متفق نہیں ہوتے، تو پھر جب جنگ بندی کا معاملہ آئے گا، جب آئندہ کے نظام کا آئے گا، جب تک طالبان کے لیے اچھا موقع ہے
کہ اگر ابھی وہ والنٹریلی اعلان کرے جس طرح عید میں 3 دن کرتے تو شاید لوگوں کی تھوڑی سی ان کی طرف ذرا وہ ایک سپورٹ اور بالکل صحیح جنرل صاحب، یہ جو طاہر خان صاحب نے یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ 10 مہینے مسلسل مذاکرات، اور اس صورت میں مذاکرات کے جب امریکی افواج کی موجودگی بھی ہے تب بھی کوئی راضی نامہ یا کسی چیز پہ آپ متفق نہیں ہوئے، تو جب یہ انخلا ہو جائے گا اور ایک محدود تعداد رہ جائے گی تب تو طالبان اپنے آپ کو زیادہ طاقتور محسوس کریں گے. تو پھر تو وہ روس کا خدشہ، پاکستان کے خدشات، چین کے خدشات بالکل ٹھیک ہیں کہ خانہ جنگی ہوگی، وہی خون ریزی ہوگی، اور جو آس پاس کے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے لیے ایک عذاب آ جائے گا. جی دیکھیے، اس وقت جو بات طاہر خان صاحب نے کی ہے اس میں بہت وزن ہے کہ جو طالبان کی پوزیشن ہے ایز اے پولیٹیکل اینٹی، ایز اے فورس آف ریزسٹنس، ان کی جو پوزیشن ہے وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے. اس کو سیکیورٹی کونسل نے انڈورس کیا ہے اور خود امریکنوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر دوحہ میں مذاکرات کیے ہیں. تو ان کی پوزیشن تو اسٹیبلش ہو چکی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب انہوں نے دیکھنا ہے کہ اب وہ لاجیکلی اور پولیٹیکلی اپنے آپ کو کیسے اسٹیبلش کرتے ہیں اور ایک کیسے خیر سگالی کا پیغام اس قوم کو بھیجتے ہیں جو 40 برس سے خون ریزی دیکھ رہی ہے اور ان کی دوسری نسل جنگوں کے اندر ہی پیدا ہوئی اور پروان چڑھی. امن وہاں کی بہت بڑی ضرورت ہے. تو ان کے جو ایک پریگمیٹزم جسے کہتے ہیں اس کا مظاہرہ طالبان کو کرنا پڑے گا. لیکن رکاوٹ کیا ہے؟ جو اشرف غنی گورنمنٹ ہے، یہ چونکہ اس الیکشن پروسیس کا حصہ نہیں تھے طالبان، وہ کہتے ہیں کہ حکومت ہماری ہے. چونکہ وہ پورے سسٹم کے 20 برس بینیفیشریز رہے ہیں، ان کو جو 2023-24 تک کا وعدہ ہے جو ابھی بھی جو بائیڈن نے کیا کہ ہم آپ کی مالی معاونت جاری رکھیں گے، وہ اس مالی معاونت سے اور اس سٹیبلٹی سے فائدہ اٹھا کے اب اشرف غنی یا سٹیٹس کو فورسز اس تبدیلی کو ریزسٹ کرنا چاہتی ہیں. وہ قومی حکومت کا قیام، لوئے جرگہ کا قیام اور ایک نیشنل گورنمنٹ کے قیام کی طرف نہیں جانا چاہتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا جو الیکٹورل ٹرم ہے، جو انتخابات کی ٹرم ہے، وہ پوری کریں. نئے انتخابات میں دیکھا جائے گا. کانسٹیٹیوشن میں تبدیلیاں ایک دوسرا جو سور پوائنٹ ہے جس پہ دونوں کا اختلاف ہے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن ان سب باتوں کے باوجود امریکہ اگر اتنا طاقتور ملک ہوتا جتنا اس کو بتایا جا رہا ہے، تو وہ 20 برس وہاں بیٹھے رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک سوال ہے جن صاحب، ایک سوال ہے. طاہر خان صاحب نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا اور انہوں نے حوالہ بھی دیا وہ سٹیٹمنٹ کی جو رشیا، امریکہ، چائنا اور پاکستان کی جانب سے آئی کہ اگر بزور بازو آپ نے قبضہ کیا کابل پہ، افغانستان پہ، تو اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. لیکن طالبان جس طریقے سے ایڈوانسز کر رہے ہیں یا پچھلے 20 سال سے جو ان کا جہاد ان کے مطابق یا ریزسٹنس رہی ہے، انہیں کیا فرق پڑے گا دنیا تسلیم کرے یا نہ کرے؟ ابھی کون سا انہیں تسلیم آپ کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، اس میں پھر جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے. ایران، رشیا، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان اور چائنا، ان کا بہت بڑا رول ہے. اگر یہ ایک بڑی وشفل تھنکنگ ہے، اگر یہ تمام کنٹریز نیوٹرل ہو جائیں، کسی قسم کی عسکری اور لاجسٹک سپورٹ فائٹنگ فیکشن کو نہ دیں، اپنے فیورٹس نہ چنیں، اپنا گھوڑا میدان میں نہ اتاریں، تو بہت جلد افغانستان میں امن قائم ہو سکتا ہے. یہ ریجنل کنٹریز پہ بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ افغانوں پر مہربانی کریں، اور افغان کی عوام جنہوں نے 40 برس جنگ دیکھی ہے، اب ان کو امن کی خواہش کی طرف جب وہ بڑھ رہے ہیں، امن کی خواہش ہے، تو امن کے قیام میں معاونت کریں. اور امریکہ بہادر جو ہے وہ اپنی مرضی نہ پہلے تھوپ سکے نہ اب تھوپنے کی کوشش کرے. وہ بحری بیڑے اور سمندروں سے بیٹھ کر حملہ آور ہونے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ وہ پہلے تمام 20 برس حملے کر کے دیکھ چکا ہے، جس کی وجہ سے اب پاکستان بھی عسکری حل کی طرف اس کی معاونت نہیں کرنا چاہتا. ویری رائٹ. امبیسڈر صاحب، وزیر اعظم نے ایک اور بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو امریکی فوج نے اور امریکی حکومت نے وہاں سے نکلنے کا جو فیصلہ کیا ہے، اس سے جو پاکستان کی جو لیوریج تھی طالبان پہ وہ کم ہو گئی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے. تو اگر امریکہ پاکستان کو کہے گا جانے کے بعد یا تھوڑے بہت ٹروپس جو رہ جائیں گے کہ ہماری مدد کریں طالبان کے ساتھ، ان کو کوشش کریں منانے کی یا راضی کرنے کی کسی
سچویشن میں لانے کی، تو پاکستان اس طریقے سے نہیں کر پائے گا. تو خیال میں آپ کے یہ کتنا ایک انفارچونیٹ ہوگا اور پاکستان کے لیے کتنا خطرناک ہوگا یہ اگر خانہ جنگی وہاں پر شروع ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، پاکستان کا طالبان کے ساتھ بہت لمبا تعلق ہے. ان کی حکومت ہم نے تسلیم کی تھی، سعودی عرب اور یو اے ای کے علاوہ پہلے ہم نے کی تھی، اور پھر 9/11 کے بعد بھی ہمارے تعلقات ان کے ساتھ تب بھی اچھے تھے، اب بھی اچھے ہیں. اب رہی یہ بات کہ فیوچر میں اگر جو سیناریو آپ نے پیش کی، طالبان ہماری بات سنتے ضرور ہیں، اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں کتنا نہیں کرتے یہ آپ بھی جانتے ہیں، امریکہ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے ہر ایک وہ ملک جس کا افغانستان کے اندر کچھ اثر و رسوخ ہے، اس کو یہ رول ادا کرنا پڑے گا کہ اپنے دوستوں کے کانوں میں یہ اچھی اچھی باتیں کر لے کہ بھئی آپ لوگ مل بیٹھ جائیں، آپ ان کا حل نکالیں. جس میں زیادہ تر اہمیت میرے لیے ایران کی ہے، پاکستان کی ہے، اور ہندوستان کی بھی افغان حکومت کے ساتھ خاصے اچھے تعلقات ہیں، ان کی بھی ہے. امریکہ تو خیر اندر بیٹھا ہی ہے وہاں پہ. تو اگر یہ اپنے دوستوں کو یہ بات کہیں کہ بھئی لڑائی اگر ہو گئی خدا نخواستہ سیول وار سچویشن، تو جو جنرل صاحب نے کہا ایک سوال ہے یہاں کہ پہ، پھر ریجنل کنٹریز، امیڈیٹ نیبر کنٹریز یہ افغانستان کے ساتھ یہ وعدہ کر لے کہ ان کی سوائل افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور افغانستان کی سوائل ان لوگوں کے خلاف یہی میرا سوال ہے آپ سے، اسی پہ باہر کی انٹرفیرنس نہیں ہوگی. جی امبیسڈر صاحب، اسی پہ میں سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا تجربہ ہے افغانستان میں اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں صورتحال کیا رہی ہے. جب طالبان کا دور حکومت تھا تو کیا یہ جو لا لیسنس اس وقت ہم دیکھتے ہیں کیا تب بھی ویسی ہی تھی؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف مسلسل استعمال ہو رہی ہے، جو بلوچستان میں جس طریقے سے کاروائیاں کراس بارڈر اٹیکس ہو رہے ہیں، تو اگر وہاں پہ کوئی سٹیبل گورنمنٹ آتی ہے جس طریقے سے بھی آتی ہے، اس کو ریکگنیشن کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن کم از کم جو سرزمین ہے افغانستان کی وہ تو ہمسائے ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. دیکھیے، دو سوال آپ نے کیے. ایک تو وہاں کی سچویشن لالیسنس کی آپ نے بات کی، دوسرا افغان سوائل کے استعمال کا. جی، طالبان جب حکومت میں تھے تو جو ایریا ان کے کنٹرول میں تھا وہاں پہ تو امن کی تعریفیں ساری دنیا کرتی تھی، اور اس کو بدنام کرنے کے لیے یہ کہہ لیتے تھے کہ یہ قبرستان والی امن ہے، خاموشی ہے. امن بہت ہی زیادہ تھا ان کے علاقوں میں. ہاں، جہاں جہاں جنگ ہوتی تھی ناردرن الائن کے ساتھ، جیسے مزار شریف میں جنگ ہوئی یا پھر باقی چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ لڑائی والے علاقے میں وہاں پہ مسئلہ تھا. لیکن جو علاقے طالبان کے خاص کر کابل سے کندہار کے درمیان جو امن طالبان کے زمانے میں تھا یہ افغانستان میں شاید ہی کبھی ہوا ہو. تو طالبان اگر آ جاتے ہیں تو اندرونی امن اس لحاظ سے بہتر ہو جائے گی. لیکن پھر انٹرنیشنل یا پہلے افغانستان سے شروع کر لیتے ہیں، طالبان کی ایکسکلوسیو حکومت سارے افغان نہیں مانیں گے، پھر باہر دنیا ان کو ریکگنیشن نہیں دے گی. اب پاکستان نے کہہ دیا جو بہت ہی قریبی ملک ہے کہ ہم آپ کی حکومت کو اگر آپ طاقت کے ذریعے لیتے ہیں کابل کو تو ہم وہ نہیں مانیں گے، ہم وہ حکومت چاہتے ہیں یا مانیں گے جن کو افغان عوام خود پسند کر کے کابل میں بٹھا دے. تو اس حکومت کے لیے طالبان کو افغان حکومت اور حکومت کے باہر جو سیاستدان بیٹھے ہیں، جو دوسرے گروپ سے سٹیک ہولڈر بشمول عورتوں کے، ان کا خیال کرنا ہوگا، ان کو شامل کرنا ہوگا، تب اس کو باہر دنیا مانے گی، مدد دے گی، ڈیولپ کرے گی. اگر یہ نہ کرے اور بزور شمشیر وہ آ کے بیٹھ جائے کہ ہمیں دنیا مان لے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے. نہ دنیا مانے گی نہ پاکستان مانے گا. بالکل. طاہر خان صاحب، آپ کیونکہ افغانستان کے اندر کی خبریں جانتے ہیں، آپ کے وہاں پہ یقیناً سورسز بھی ہیں، ذرا بتائیں. ابھی جو کل کی خبر تھی کہ جی قندوز کا سیج کر لیا، تو اور یہ بھی کہہ رہے ہیں جی انٹرنیشنل میڈیا چلا رہا ہے کہ دے آر ناکنگ ایٹ کابلز ڈور، یعنی کابل کے قریب پہنچنے والے ہیں. تو کیا صورتحال واقعی اتنی فریجائل ہو گئی ہے کہ وہ اوور رن کرتے چلے جائیں گے یا ریزسٹنس بھی مل رہی ہے انہیں؟ کابل والی بات تو درست نہیں ہے. کسی نے پرانی ویڈیو ڈالی ہے، اور لیکن کابل کے قریب تو وہ ہے.
کیونکہ جو میدان وردک صوبہ ہے وہ کابل کے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہاں پر کئی اضلاع طالبان کے قبضے میں ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کابل شہر کے قریب بالکل بھی نہیں ہے۔ قندوز کا بالکل آپ نے درست کہا، قندوز کے اکثر اضلاع، اکثر ضلع جو ہے وہ طالبان کے کنٹرول میں ہے اور شہر کے وہ بالکل ارد گرد، لیکن میرے خیال میں ابھی ان کی اسٹریٹجی ہے کہ جو بڑے شہر ہے، کیونکہ معاہدے میں بھی شاید یہی لکھا ہے کہ جو بڑے شہر ہیں اس میں نہ تو یہ حملہ کریں گے اور نہ اس کی طرف جائیں گے، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ لیکن اب دیکھنا ہے، کیونکہ طالبان کو ایک جواز امریکیوں کا 1 مئی تک نہ نکلنا، وہ چونکہ وائلیشن ہوئی ہے، تو ایک جواز آپ دوسرے فریق کے لیے پیدا کرتے ہیں۔ اگر آپ 2 فریق ہیں اور ایک ڈکلیئر ایک معاہدہ ہے، اس میں ایک ٹائم فریم ہے، اس میں فیصلے ہیں، اگر ایک فریق اس میں وہ نہیں کرتا تو دوسرے کو آپ نے جواز دے دیا ہے۔ اور کل ڈرون حملے ہوئے ہیں، جی بالکل، کل ڈرون حملے ہوئے ہیں جو طالبان نے اس کو بڑا سخت اب وہ ریئیکٹ کیا ہے آج، تو یہ اگر چیزیں ہوتی ہیں تو پھر وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے خود یہ سوال کیا طالبان کیا کے امریکہ کا، جی آپ مکمل کر لیں۔ ہاں، طالبان ترجمان سے میں نے پوچھا 2 دن پہلے کہ یہ جو آپ ضلع قبضے کر رہے ہیں تو یہ کیا دوحہ معاہدے کے خلاف ورزی نہیں ہے، یا ویسے ایک جو بین الافغانی مذاکرات ہے گو کہ وہ تاخیر کا بھی شکار ہے، اس میں وہ پیش رفت بھی نہیں ہو رہی، تو اس نے کہا معاہدے میں تو نہیں لکھا کہ ہم ضلعوں کو کیپچر نہیں کریں گے، اس کو قبضہ میں نہیں کریں گے، تو ان کا یہ موقف ہے۔ لیکن یہ تو ہے نا کہ وائلنس نہیں ہوگا، سیز فائر ہوگی۔ نہیں، وائلنس کا ذکر اس میں نہیں ہے، وائلنس نہ ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی طالبان نے 3 مہینے کی جس کو لیکن یہ وہ معاہدے کے تحت ہی بعد میں آپ نے سیز فائر کا اعلان کیا نا۔ نہیں، سیز فائر تو ہوا نہیں ہے نا، سیز فائر ہے موضوع بین الافغانی مذاکرات کا، وہی میں تو بین الافغانی مذاکرات میں تو ابھی یہ ایجنڈے پہ نہیں آیا، ابھی تو وہ ایگری نہیں کر گئے ہیں کہ ایجنڈے کا پہلا آئٹم کیا ہوگا، دوسرا کیا ہوگا، تیسرا کیا ہوگا، تو اس پہ تو ابھی اتفاق نہیں ہوا، اور اتفاق اس لیے نہیں ہو رہا کہ افغان حکومت کا جو سب سے بڑا ابھی مسئلہ ہے نا بین الافغانی مذاکرات میں، وہ یہ ہے کہ افغان حکومت چاہتی ہے کہ طالبان اسی نظام کا حصہ بنے۔ طالبان کہتے ہیں کہ یہ حکومت جائے گی، یہ نظام جائے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ اور جو بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ان کو مینڈیٹ ایک ملا ہوا ہے جیسے تیسا وہ مکمل ہو اور طالبان انتظار کریں اگلے الیکشن کا۔ نہیں، یہ تو خیر ویسے رپورٹس ہوں گی، کسی کی رائے ہوگی، لیکن آپ طالبان بار بار ایک بات کرتے ہیں کہ اسلامی حکومت کا، آپ جب معاہدہ پڑھیں گے نا اس میں تقریباً 3 مرتبہ اسلامی حکومت کے الفاظ لکھے ہیں، انکلوسیو اسلامک گورنمنٹ، لیکن طالبان ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نظام، اسلامی نظام کو ہم ان کی خواہش ہے یا ان کا مطالبہ ہے جس کو تمام افغان تسلیم کریں۔ ٹھیک، ہاں، تو بہرحال یہ ایک سوال مختصر پھر آگے بڑھتا ہوں، کیا امریکہ کا صرف یہ واحد انٹرسٹ ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات کا، اور جو چاہتا بھی ہے کہ اس میں عمل درآمد ہو، کہ افغانستان کی سرزمین چاہے طالبان آئیں یا نہ آئیں ان کے انٹرسٹ کے خلاف استعمال نہ ہو، دیٹس اٹ، افغانستان کے اندر کچھ بھی ہوتا رہے؟ یہی ہے، دیکھو نا جو بائیڈن کا کل کا کیا بیان ہے، جو بائیڈن کا بیان یہ ہے کہ ہم فوجی نکال رہے ہیں، ایک دوسرا ان کا یہ ہے کہ افغان اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں، انہوں نے افغانوں پہ چھوڑا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ملٹری فیلز کریں گے یا ہم ہوائی حملے کریں، کچھ بھی نہیں کہا، وہ افغانوں پہ چھوڑ رہے ہیں۔ اب میں کبھی کبھی افغان ٹی وی والوں سے جب کہتا ہوں کہ بھائی افغانستان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ آپ لوگ جرگے کے لوگ ہیں، جرگوں سے فیصلے کرنے کے لوگ ہیں، کیونکہ گران جرگا جو لویا جرگا ہے افغانستان میں وہی اسی میں فیصلے ہوتے ہیں نا، تو اگر افغان جرگے کے لوگ ہیں اور ہے بھی، تو پھر ابھی تک 10 مہینے میں آپ ایک اتنی چیز پہ بھی آپ راضی نہیں ہو سکے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ بریگیڈیئر صاحب، امریکہ نے پوسٹ سوویت وڈرال میں ایک میس کریٹ کیا، اس کے بعد چلا گیا کہ دوسروں کی ذمہ داری ڈال دی کہ اس میس کو کلین کریں، اور اب پھر وہی کام ہونے جا رہا ہے، تو امریکہ کا تو شاید جو جیسے خان صاحب نے بھی کہا کہ یہی ہے کہ افغانستان کی سرزمین جیسے ان کے خلاف استعمال ہوئی تھی 2001 میں وہ دوبارہ صورتحال نہ پیدا ہو سکے، باقی افغان جائیں ان کا جو مرضی کریں، وہاں پہ خانہ جنگی ہو، خون ریزی ہو، دے آر لیس بادرڈ۔ کون سے بریگیڈیئر صاحب سے سوال کر رہے ہیں آپ؟ سوری، جنرل صاحب، معذرت۔ اچھا، میں نے سمجھا کوئی چوتھا پارٹیسپینٹ۔ نہیں، معذرت، نہیں، آپ کو I stand corrected، بریگیڈیئر میجر جنرل اعجاز امان صاحب۔ جی، ابھی سوال دہرائیں ذرا۔ جی، میں سر سوال یہ تھا دھیان کہ ہی نہیں تھا، میں نے سمجھا آپ کسی اور سے سوال کر رہے ہیں۔ میں سوال اپنا دہرا دیتا ہوں جنرل صاحب، سوال یہ تھا کہ امریکہ نے ایک غلطی کی اور
مسئلے کو حل کیے بغیر وہ چلے گئے پوسٹ سوویت وڈرال میں. اب وہی صورتحال ہے جو پاکستان بھی زور دے رہا ہے کہ پہلے تصفیہ ہو جاتا اس کے بعد آپ وہاں سے نکلتے. تو پھر تو ذمہ داری کس کی آئے گی کہ آپ 20 سال اگر وہاں پہ جو اپنی منمانی کرتے رہے اور اب آپ ایک جلدی میں وہاں سے نکل رہے ہیں, تو پھر یہ ذمہ داری آپ دوسروں کے کندھوں پہ ڈال کے جا رہے ہیں جنرل صاحب. دیکھیں میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ امریکہ جلد بازی میں نکل رہا ہے. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب انتخابات جیتے تھے تو انہوں نے کہا تھا یہ دا موسٹ یوزلیس وار ہے, بے مقصد جنگ ہے, اور میں اس سے اپنی فوج کو نکالوں گا. اور 4 سال پہلے کا انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم نے افغانستان سے نکلنا ہے. تو 4 سال پہلے کا اعلان اور اس وقت سے پر تولنے انہوں نے شروع کیے کہ افغانستان سے ہم نکلیں گے کیونکہ یہ بے مقصد جنگ ہے. امریکہ کے صدر نے کہا تھا, اور اب جو بائیڈن اسی معاہدے کے تحت یہاں سے نکل کے جانا چاہتے ہیں. تو یہ کہنا کہ وہ جلد بازی میں جا رہے ہیں, ادھورا چھوڑ کے جا رہے ہیں, ان سے کوئی یہ سوال تو پوچھے کہ آپ کون سا افغانستان دیکھ رہے تھے, آپ کیسا افغانستان چھوڑ کے جانا چاہتے تھے, اور آپ نے 20 برس میں وہ مقصد حاصل کیوں نہیں کیا. ان کو ریزسٹنس فورسز نے ان کی مرضی کے خلاف وہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا ہے. انہوں نے 5000 لاشیں اپنی اٹھائی ہیں اور 2 لاکھ افغانوں کو بلا وجہ شہید کیا ہے, نہتے لوگوں کو شہید کیا ہے. تو ان کے پاس اب مورل جواز نہیں ہے. ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ وہ اپنا جو موقف تھا وہ کھو چکے ہیں. ان کا مطالبہ یہ درست ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو. یہ گارنٹی ان کو طالبان نے دی ہے, اور طالبان نے ان سے کہا تھا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں, انخلا کریں, باقی انٹرنل معاملات ہم لوگ خود حل کریں گے. اس پر بھی انہوں نے جانے کی حامی بھر لی, لیکن 31 مئی کو جانے کی بجائے آج جولائی آنے والا ہے اور وہ ابھی تک وہیں بیٹھے ہیں, اور لیٹسٹ ڈرون سٹرائکس بھی کر لی ہیں. تو اب وائلیشن تو ہو گئی. میرے خیال میں وے فارورڈ یہ ہوگا کہ تمام طالبان فیکشن اور دوسرے فیکشن اشرف غنی گورنمنٹ کے ساتھ مل بیٹھے, اور اشرف غنی گورنمنٹ should also be flexible کہ جو طاقت اپنے آپ کو منوا چکی ہے ان کو حکومت سے یا اقتدار سے باہر رکھ کر وہ بھی امن سے حکومت نہیں کر سکتے, اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکتے. افغان روایت لوئے جرگہ is the only way forward کہ قومی جرگہ بلائیں اور بیٹھ کر پرامن طریقے سے حل تلاش کرنے کی کوشش کریں. ایک بات اچھی ابھی تک طالبان کر رہے ہیں کہ انہوں نے جن لوگوں نے فورسز سے ڈیفیکٹ کیا ہے اور ان کے ساتھ ملے ہیں انہوں نے سب کو معاف کر دیا ہے, کسی کی گردنیں نہیں اتاری. ابھی تک جن پوسٹوں پہ قبضہ کیا ہے امن سے کیا ہے, اور لوگوں نے امن سے ان کا ساتھ دینے کی کوشش کی ہے. ابھی تک وہ اس طرح وائلنس نہیں کر رہے جس کا ڈر تھا. تو اب ہونا یہ چاہیے کہ فوراً لوئے جرگہ ریجنل کنٹریز بھی دباؤ ڈالیں, خود یونائٹڈ نیشن اور سیکیورٹی کونسل جنہوں نے اس کولیشن کو سپورٹ کر کے بھجوایا تھا افغانستان, اب وہ یہ دباؤ ڈالیں کہ ریجنل کنٹریز اور یہ مل کر ان تمام فیکشنز کو ڈائیلاگ ٹیبل پہ بٹھائیں. اشرف غنی کو دل بڑا کرنا پڑے گا کہ وہ لوئے جرگہ بلائے اور ایک انٹرم گورنمنٹ کے قیام کی طرف بڑھیں. یہی ایک پرامن طریقہ ہے. اگر یہ ڈینائی کیا گیا تو وائلنس ہوگی, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ٹھیک. ایمبیسڈر صاحب, پاکستان یا جو ہمسایہ ممالک ہیں, پاکستان کا ذکر ہم کرتے ہیں کیونکہ ہمارا افیکٹ ہوتے ہیں اس سے, ایک ہمارے پاس یہ ایک حکمت عملی ہے کہ ہم اپنا بارڈر سیکیور کریں, اور وہ جو پالیسی کا اعلان وزیر اعظم نے کیا ہے اس پر مکمل طور پر عمل درآمد ہو. تو ایک تو بات یہ ہو گئی کہ اپنے آپ کو سیکیور کیا, لیکن افغانستان کے مسئلے کا حل تو ان افغان فریقین نے نکالنا ہے. پاکستان اس میں کیا کردار آپ کے خیال میں ادا کر سکتا ہے؟ صرف یہی کہ زور دے سکتے ہیں ہم ان پہ کہ خدا کے لیے مل بیٹھیں اور اس مسئلے کو حل کریں, اس سے زیادہ پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ ایمبیسڈر صاحب. دیکھیے, پاکستان نے ابھی تک جو رول پلے کیا ہے اس کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے, مانتی ہے. تو وہی رول پاکستان ادا کرتے رہے اگر ان کو کہا جائے. میری اپنی رائے یہ ہے کہ اب یہ افغانستان سے ذرا ہاتھ دھو لے, تھوڑے سے صاف ڈسٹنس رکھ لے. اندر افغانستان کے افغانی جانے, افغان حکومت جانے, طالبان جانے جو آپس میں کرتے ہیں. ہاں, اگر پاکستان سے دونوں نے ریکویسٹ کی
जैसे कि पुरानी बात अगर मैं मिसाल दे सकूं, जब बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब सदर रहे, तालिबान ने मज़ार शरीफ तक सारा इलाका ले लिया था, हमने तालिबान को तस्लीम किया हुकूमत को, लेकिन दुनिया रब्बानी साहब की हुकूमत को तस्लीम करती रही। तो रब्बानी साहब ने नवाज शरीफ साहब को रिक्वेस्ट की कि आप हमारे और तालिबान के दरमियान कोई मेहरबानी करके कोशिश करें, अगर हमें करीब ले आए। तो उन्होंने फिर एक टीम बनाई, वो टीम मेहनत करती रही। तो मैंने ये मिसाल इसलिए दी कि अगर दोनों तरफ तालिबान और अशरफ गनी हुकूमत पाकिस्तान को रिक्वेस्ट कर ले कि आप हमारे दरमियान मीडिएशन कर ले, तो फिर उसको कोई शक की नजर से नहीं देखेगा, उसको अप्रिशिएट भी करेगा। तालिबान तो चलें सर मान भी जाएं, लेकिन अशरफ गनी हुकूमत या उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ आजकल, वो कैसे मुमकिन होगा कि वो पाकिस्तान को बात कह सकेंगे? देखिए वो दूसरी बात है, उन छोटी बातों पे इतने बड़े मसले को खराब न करें। वो एक सिक्योरिटी का बंदा है, उसका सही जवाब फॉरेन ऑफिस की तरफ से दे दिया गया है कि उसके साथ हम सरकारी तौर पे बात करते ही नहीं। तो इससे ज्यादा तमाशा आप क्या मारेंगे? हुकूमत तो है अफगानिस्तान का, मसला तो है अफगानिस्तान में, तालिबान और अशरफ गनी की हुकूमत का मसला है। अगर उसके अंदर आपका रोल रिक्वेस्ट किया जाए तो आपने तो मुहिब से बात नहीं करनी है, आपने तो दूसरे लोगों से बात करनी होगी। वो रोल फिर आप तब प्ले करें अगर दोनों तरफ से करें, नहीं तो आप इमरान खान ने सही कहा है कि अफगानी आपस में बैठ जाएं, वो जो हुकूमत दरमियान में लाते हैं काबुल में, हम उनको फौरन मान भी लेंगे, उसके साथ डील भी करेंगे। आपकी वैसे लास्टली एम्बेसडर साहब, आप क्योंकि बड़े करीब से देख चुके हैं अफगानिस्तान के सारे मामलात को, आपकी प्रेडिक्शन क्या है कि अगले चंद माह में या एक आध 2 सालों में क्या होने जा रहा है अफगानिस्तान में? आपकी प्रेडिक्शन जानना चाहूंगा। देखिए दोबारा मिसाल दूंगा, सोवियत यूनियन जब चला गया अफगानिस्तान से तो वो न नजीब हुकूमत का पैसे के लिहाज से मदद कर सकता था, न सिक्योरिटी दे सकता था। उसके बावजूद भी नजीब 3 साल तक समहाव चलाता रहा। 3 साल के बाद उसकी हुकूमत गिरी। तो अफगान हुकूमत के साथ अगर अमेरिका मदद करे तो इतनी जल्दी आप न करें, शायद वो इतनी जल्दी न करे जितने के वो लोग कह रहे हैं। तो फिर खून खराबा होगा, लड़ाई होगी, अल्लाह न करे ये हो जाए। दोनों तरफ अपने अपने मौक़िफ़ पे नरमी लाएंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। अशरफ गनी को ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि आइंदा वाली जो भी सेटअप बनेगी उसमें मेरी जगह नहीं है। तो उसके लिए अगर वो तैयार है तो फिर तालिबान के साथ बैठ जाए। दूसरे जो स्टेक होल्डर है अफगानिस्तान के अंदर, सियासी लोग हैं दूसरे, उनको बिठा दे, एक कमेटी रफली से 10-10 आदमियों का बिठा दे, वो जो भी तस्वीर कर ले, जो हुकूमत उस पर राजी हो जाए, वो अशरफ गनी भी मान ले, तालिबान भी मान ले। जब वो राजी होंगे तो फिर हम भी जाहिर बात है उसी को मानेंगे, उसके साथ डील करेंगे। बिल्कुल दिस इज द क्विकेस्ट एंड द बेस्ट वे। अब जिरगे की बात हुई, जिरगा तालिबान नहीं मानेंगे, वो कहेंगे कि ये अशरफ गनी हुकूमत ने बुलाई है, अशरफ गनी की हुकूमत को तो हम मानते ही नहीं है, वो तो हुकूमत है ही नहीं। तो जिरगे वाली बात बाद में आएगी जब कोई मुश्तरका हुकूमत बन जाए। ठीक हो गया सर, वो जिरगा बुलाए फिर बात बनती है। बिल्कुल। लास्टली ताहिर खान साहब, अशरफ गनी की हुकूमत को नहीं मानते, एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है, क्या ये मुमकिन है कि अशरफ गनी और तालिबान साथ बैठ के कोई हुकूमत बना लें, कोई ऐसा फार्मूला तय कर लें? जो भी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उनकी सोच में मुताबिकत नहीं है, क्या ये पॉसिबिलिटी है या इसको भूल जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है। फिर क्या हल निकलेगा? पूछा है, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल वो नहीं है, बल्कि उनको डर है कि अगर ऐसा कोई मामला होता है तो शायद तालिबान तकसीम हो जाए। दूसरी बात यह है कि तालिबान का ये बार बार मौक़िफ़ आ रहा है कि वो उनके बकौल ये जो हुकूमतें हैं ये पपेट है, ये अमरीकियों ने और नेटो ने वाइन स्टाइल की उनकी ये है। तो ये तो मेरे ख्याल में मुमकिन। और सदर अशरफ गनी ने अभी जो अपना फार्मूला उनका आया है, जो इस्तांबुल में बाज़ाब्ता पेश भी होना था, लेकिन वो तालिबान ने रिजेक्ट किया है। अब तो इस तो उसी में सदर अशरफ गनी ने यह कहा है कि एक इंटरिम सेटअप हो उनकी क़यादत में, तालिबान उनका हिस्सा बने और 3 साल तक वो चलती रहे और बाद में इंतखाबात हो जाएंगे। उसको तालिबान तो नहीं मानते उसको। तो ये तो मेरे ख्याल में बिल्कुल नामुमकिन। वो उसी पे है कि जो मुआहदे में, दोहा मुआहदे में जिसका जिक्र किया है कि इस्लामी निज़ाम हो, और
یہ دوحہ معاہدے کی جو 21 نکاتی رولز اینڈ پروسیجرز ہے، اس میں 4 جو مقدمے میں چیزیں ہیں، اس میں دوحہ ایگریمنٹ بھی ہے. تو دوحہ ایگریمنٹ کو اس لیے بار بار وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات دوحہ ایگریمنٹ کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں. لیکن دیکھیں وہ یہ بھی اپنے تو سے پیچھے خان نہیں ہٹ صاحب رہے ہیں. یہ بھی تو ایک زیادتی والی بات ہے ہاں. کہ آپ افغانستان اور افغانستان کے لوگوں کا مستقبل کا فیصلہ ایک ایسے ایگریمنٹ سے جوڑ رہے ہیں بالکل. کہ جو ایک ایسی طاقت ہے کہ جس کو آپ جو ہے وہ شیطانی طاقت کے نام سے بھی جانتے ہیں، طالبان کی میں بات کر رہا ہوں، اور طرح طرح کے ان کو برا بھلا بھی آپ کہتے ہیں اٹیک کرتے ہیں. بالکل. تو پھر آپ کو تو اعتماد ہونا چاہیے کہ اگر آپ اتنے پاپولر ہیں افغانستان میں تو پھر آپ لوگوں کا اعتماد لے کے آئیں. یہی تو میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ اگر طالبان کے لیے اچھا چانس ہے، اگر وہ تھوڑا نرمی دکھائیں اور معاملات آگے چلیں تو اور جنگ ختم ہو جائے تو پھر، کیونکہ جنگ کا اب تلخ جو ہے نا سائڈ جو ہے کہ صرف افغان مر رہے ہیں. اب کوئی بھی امریکی اور غیر ملکی فوجی معاہدے کے بعد سے 29 فروری 2020 سے آج جو آپ کا پروگرام ہو رہا ہے، جون کی 26 تاریخ میں پروگرام ہوا، تو اس میں ایک بھی امریکی اور غیر ملکی نہیں مرا. اب دونوں سائڈ سے افغان مر رہے ہیں. تو یہ طالبان کے لیے موقع ہے، اور لیکن نرمی دونوں طرف سے ہوگی. اگر آپ نے ایک 40 سال کا جنگ ختم کرنا ہے تو قربانیاں دونوں سائڈ کو دینی پڑے گی. چلیں بہت بہت دیں گی شکریہ، تو معاملہ حل بہت شکریہ طاہر خان صاحب ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ایمبیسڈر ایاز وزیر صاحب تھینک یو ویری مچ سر، آپ ہی ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، خدا حافظ.